اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ اللہم اجل لولیک الفرج اما بعد فقال الامام العلی ولا يحمل هذا العلم الا اہل البصر والصبر والعلم بمواضع الحق صلوات پڑھیں اور محمد و آل محمد۔ آپ سب حاضرین مومنین کی خدمت میں ماہ شعبان کی جتنی بھی عیدیں آئیں اور آ رہی ہیں سب کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بہت ہی مقدس لحظات ہیں اور حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا میں آپ موجود، بے پناہ دعائیں ہیں دلوں میں، بے پناہ حاجات ہیں۔ اللہ ان سب دعاؤں اور حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور سب سے بڑی حاجت، سب سے بڑی دعا جو اس وقت ہر مومن کے دل کی دعا ہے وہ یہ ہے کہ فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل ہو، اور پروردگار ہماری آنکھوں کو مولا کے جمال مبارک سے منور فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ہمیشہ یہ سوال ہر شیعہ مومن، ہر جوان، حتی ہر بچے کے ذہن میں ہے کہ مولا کب ظہور کرے گا۔ اسی طرح دن پہ دن گزر رہے ہیں، مہینے سال گزر رہے ہیں، اور یہ سوال شدت پکڑتا جا رہا ہے کہ آیا ہماری زندگی میں مولا کا ظہور ہوگا؟ آیا ہم بھی زہرا کے فرزند کی حکومت پوری دنیا پر پھیلتی ہوئی دیکھیں گے؟ چونکہ حدیث میں تو بڑی بشارتیں ہیں کہ ایک دن آنا ہے یہ پوری دنیا سمٹ کر زہرا کے لال کی سلطنت بن جائے گی۔ ایک دن آئے گا، یہ جتنے بھی آپ ملک دیکھ رہے ہیں یہ سارے بارڈر ختم ہو جائیں گے، پوری دنیا سمٹ کر ایک سلطنت بنے گی، اور وہ سلطنت حضرت مہدی کی حکومت ہوگی کہ جس کا وعدہ حضرت آدم سے لے کر اب تک سارے نبی اور مولا علی سے لے کر 11ویں امام تک سارے امام دیتے چلے آ رہے ہیں۔ اتنی بڑی عالی شان حکومت، مشرق سے مغرب تک ایک حکومت ہوگی، اور پوری دنیا جو ہے وہ مومنوں کی دنیا ہوگی۔ اس دنیا میں نہ کوئی کافر ہوگا، نہ کوئی مشرک ہوگا، نہ کوئی ظالم ہوگا، نہ کوئی شیطان ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ایسا دور شروع ہوگا جب انسان کو انسان سے کوئی خوف ہی نہیں رہے گا۔ اگر کوئی خوف ہوگا تو وہ اپنے پروردگار کا ہوگا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ ایک مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی اور بار بار سنی ہوگی کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ ایک ہی گھاٹ پر شیر اور بکری پانی پئیں گے اکٹھے، لیکن شیر بکری پر حملہ نہیں کرے گا۔ سنی ہے نا یہ روایت؟ یعنی درندے اور کمزور جانور اکٹھے پانی پئیں گے، لیکن کسی درندے کی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ کسی کمزور جانور پر، اور یہ کب ہوگا؟ جب زہرا کا لال پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ اس وقت دنیا دیکھے گی کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں، لیکن اس کا معنی اس روایت کا وہ بیان نہیں کیا جاتا۔ یہ بیان تو ہوتا ہے
لیکن اصل حقیقت بیان نہیں ہوتی، وہ میں آج آپ کو بیان کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کے ذہن میں پھر ایک سوال آئے گا کہ شیر اگر بکری پر حملہ نہیں کرے گا تو شیر کھائے گا کیا؟ آتا ہے سوال یا نہیں آتا؟ آیا ان کی خوراک بدل جائے گی درندوں کی؟ نہیں میرے عزیزو، حضار محترم، اصل میں یہ معنی نہیں ہے اس کا، چونکہ بکری کھانا تو کوئی جرم ہی نہیں ہے۔ آخر یہ حلال جانور اللہ نے کس لیے پیدا کیے؟ یہ کھانے کے لیے۔ ہم انسان، ہم مومن آیا گوشت نہیں کھاتے؟ آیا بکریوں کا گوشت نہیں کھاتے؟ تو شیر کھا لے تو کیا حرج ہے؟ اس کی خوراک یہ ہے۔ مراد یہ والے جانور نہیں ہیں۔ دوبارہ حدیث کی طرف غور کریں، دقت فرمائیں کہ مولا کس شیر کی، کس درندے کی بات کر رہے ہیں؟ ان شیروں کی بات نہیں کر رہے، یہ تو ہے ہی گوشت خار، اللہ نے ان کو بنایا ہی گوشت کھانے کے لیے، اور انہوں نے جانوروں کا گوشت کھانا ہے۔ ذرا توجہ کریں، مولا فرما رہے ہیں کہ مہدی کی حکومت میں وہ انسان جو درندہ نما ہیں، جو دوسروں پر حملہ کرتے ہیں، مہدی کو اس طرح کی حکومت کرے گا کہ کسی انسان کو کسی مظلوم کے حق میں درندگی کرنے کی جرت نہیں ملے گی۔ مراد یہ ہے، آج انسانوں کو کس سے خوف ہے؟ آیا جانوروں سے ہمیں خوف ہے؟ نہیں، درندوں سے ہمیں خوف نہیں۔ انسان اگر کسی سے ڈرتا ہے تو وہ درندہ نما انسان سے ڈرتا ہے۔ جانور بیچارے تو کچھ نہیں کہتے۔ اس پوری دنیا میں کون سی چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے؟ خود انسان۔ اتنے خطرناک اسلحے کون بنا رہا ہے؟ انسان۔ ایٹمی اسلحے بن رہے ہیں، عجیب قسم کے بم اور میزائل بن رہے ہیں۔ اب تو دنیا بہت ترقی کر گئی، اب تو گھروں میں بیٹھ کر دور سے لوگوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ اب تو یہی ہمارے پاس جو جدید ٹیکنالوجی ہے، یہی موبائل، یہی ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ انہی موبائلوں کے سر پہ حکومتیں گر رہی ہیں۔ آج تو جنگ کے طریقے تبدیل ہو گئے ہیں۔ اب میڈیا کی جنگ چلائی جاتی ہے جس میں اپنے ہی لوگ اپنی حکومت کو گرا دیتے ہیں۔ دیکھ نہیں رہے آپ سب لوگ؟ انسان ہے جو انسان کے لیے خطرہ بن رہا ہے۔ تو یہ جب مولا کی حکومت قائم ہوگی اور اللہ ہم سب کو وہ زمانہ دکھائے، اور یہ میرے مولا کائنات امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے، صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ کہ ایک دفعہ بیٹھے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ، تو اس زمانے میں عراق اور شام کے حالات بڑے خراب تھے، جنگیں ہوئی آپس میں، راستے ناامن تھے۔ اب مولا اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو اپنے اصحاب کو کہا، اے میرے اصحاب، یہ جو راستہ ہے، یہ عراق سے شام کا راستہ، اتنا خطرناک راستہ کہ جہاں حملے ہوتے ہیں ڈاکوؤں کے، ظالموں کے، تو مولا نے اس راستے کی مثال دی۔ کہا جب میرا بیٹا مہدی حکومت کرے گا، فرمایا یہ راستہ بھی اتنا پرامن ہو جائے گا کہ ایک خاتون، نہ کہ مرد، ایک خاتون بھی پورے زیورات پہن کر اکیلی اس راستے سے چلے گی، اس کے دل میں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس وقت دنیا میں ایسے ممالک موجود ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے بھی بعض لوگ کئی ملکوں میں گئے ہوں کہ جہاں حکومتوں نے بڑا پرامن نظام قائم کیا ہو۔ ایران میں بھی ہے، اور بھی دنیا کے ملک ہیں کہ انسان، خاتون بھی اگر گھر سے اکیلی نکلے، چاہے راتوں کا بھی سفر کرے، اسے خوف نہیں ہوتا، یعنی کچھ بھی نہیں ہوتا، حالات ٹھیک ہے، پرامن ہے۔ لیکن ایک چیز ہے، کسی ملک کا جتنا بھی اعلیٰ ترین نظام ہو، انسان کو اگرچہ کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن دل میں خوف رہتا ہے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے۔
اب یہ مہدی نے کیا نظام نافذ کرنا ہے کہ مولا فرما رہے ہیں کہ جو سب سے کمزور انسان ہے عورت، وہ بھی اتنی پرامن ہو جائے گی کہ باہر کا تو خوف ختم ہو جائے گا، مولا کوئی ایسا کام کریں گے کہ اس کے دل کا بھی خوف ختم ہو جائے گا۔ یعنی اتنا اعلیٰ نظام دنیا میں قائم ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ دور دکھائے کہ جب فرزند زہرا پوری دنیا پہ حکومت کرتا ہوا نظر آئے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ لیکن یہ حکومت قائم کیسے ہوگی؟ وہی دوبارہ ہم اپنے اصلی سوال کی طرف آتے ہیں کہ جس سے گفتگو شروع ہوئی کہ کیسے مولا کا دور آئے گا، کب آئے گا؟ لوگ کہتے ہیں حالات تو بڑے بدل گئے، جنگیں ہو گئی، حکومتیں بدل گئیں، زیارتوں کے بعض جگہ پہ راستے بند ہو گئے، بڑے بڑے عجیب حالات ہیں۔ میرے عزیزو، حاضرین محترم، مومنین، موالیان حیدر کرار، ائمہ نے بتایا ہے کہ یہ حکومت کیسے ہوگی۔ ان حالات سے نہیں، دنیا کے حالات کو نہ دیکھو۔ اگر مہدی کو دیکھنا ہے اور ان کی حکومت کو دیکھنا ہے تو دنیا میں نہ ڈھونڈو، ان جنگوں میں، ان بیماریوں میں، ان زلزلوں میں، ان خونریزیوں میں۔ مولا کی حکومت دیکھنی ہے تو سب سے پہلے اپنے 5-6 فٹ کے بدن کو دیکھو، اپنی روح کو دیکھو، اپنے دل کو دیکھو۔ اگر تیرے وجود پر مہدی کی حکومت شروع ہو گئی ہے تو سمجھ لو مہدی کی حکومت باہر بھی شروع ہو جائے۔ صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ امام کی حکومت جو ہے اس کا آغاز ہم سے ہونا ہے۔ مولا کے آنے سے پہلے ان کے ناصر پوری دنیا میں ظاہر ہوں گے، مولا کا لشکر ظاہر ہوگا، وہ مہدوی فوج ظاہر ہوگی، وہ لوگ ظاہر ہوں گے جو دل و جان سے پکاریں گے، جن کا ہر عمل مہدی کو پکارے گا، کہ جن کے پاس آپ کو بیٹھ کر خود ہی امام یاد آئیں گے، کہ جن کی زبان پہ ذکر مہدی، جن کے عمل میں اتباع مہدی ہوگی، جن کے وجود سے خوشبو مہدی آئے گی۔ جیسے ہمارے پاس کوئی بیٹھے، آج کے مومن کسی کے پاس کوئی بیٹھے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے ہماری گفتگو سے، ہمارے عمل سے، یہ علی والے ہیں، یہ حسین والے ہیں، پتہ چل جاتا ہے نا۔ بس جس دن لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ یہ علی والے ہیں اور حسین والے ہیں، یہ مہدی والے بھی ہیں، ہماری زبان پہ مولا کا ذکر ہو، ہمارے عمل میں نظر آئے لوگوں کو کہ یہ مہدی کی سپاہ ہے، یہ مہدی کی ملت ہے۔ ایک تھوڑی سی ہم لوگ زیادتی کر بیٹھتے ہیں، ہے تو یہ تلخ سی بات لیکن کروں گا، ہم لوگ کبھی کبھی ایک زیادتی کر بیٹھتے ہیں۔ وہ امام جو وقت کا امام ہے، جو حی و حاضر ہے، جو زمین پہ اس وقت سانس لے رہا ہے، فرزند زہرا، ہم نے اس کا ذکر پورے سال میں صرف یہی 15 شعبان اور اس کے گرد چند دنوں میں محدود کر دیا، باقی پورا سال خالی ہے یا نہیں خالی؟ آپ نے بڑے بڑے پروگرام دیکھے، بڑی بڑی مجالس دیکھی، بڑے بڑے خطبے سنے، اس میں ہو سکتا ہے ذکر علی ہو، ذکر حسین ہو، ہر امام کا ذکر ہو، لیکن کبھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مہدی کی ملت ہے، یہ مہدی کی قوم ہے، اور ان کا ذکر ہو رہا ہے جو وقت کی حجت ہے؟ ہوتا ہے لیکن بہت تھوڑا۔ ابھی ہماری توجہ اپنے امام کی طرف نہیں بڑھ رہی، جس طرح حق تھا اس طرح توجہ اپنے مولا کی طرف نہیں ہو رہی۔ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ جب ہمارے لوگوں کے وجود سے، ان کی گفتگو سے، ان کے اعمال سے پتہ چلے گا کہ یہ مہدی کی ملت ہے، اور شب و روز ان کا ذکر کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ اس وقت دنیا دیکھے گی، اس وقت دنیا دیکھے گی حالات بدلتے ہوئے، اس وقت یہ علامتیں ظاہر ہوں گی۔
میں ایک دن یہ روایت پڑھ رہا تھا، کہتے ہیں کہ جب آسمان سے ندا آئے گی، آپ نے سنا ہے مولا کے ظہور کی علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے؟ آسمان سے ندا آئے گی۔ کس کی ندا ہوگی؟ حضرت جبرائیل کی ندا ہوگی۔ حضرت جبرائیل کیا کہیں گے؟ دنیا کو بتائیں گے، اے دنیا والو، قائم کا ظہور ہونے والا ہے۔ پوری دنیا کو بتائیں گے، یعنی امام کا نام لیں گے، امام کے والد کا نام لیں گے، پوری دنیا کو بتائیں گے کہ قائم کا ظہور ہونے والا ہے۔ بلکہ معصوم فرماتے ہیں وہ جو آسمان سے آواز آئے گی جس سے دنیا کا ہر فرد سنے گا، اور وہ آواز اتنا روب رکھے گی کہ بیٹھا شخص اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، سویا شخص بیدار ہو جائے گا، لیٹا شخص اٹھ بیٹھے گا۔ اس آواز نے پوری دنیا میں ایک تبدیلی پیدا کرنی ہے، پوری دنیا جو ہے وہ کروڑ بدلے گی۔ ہر شخص جو دنیا میں کہیں بھی ہو، کسی بھی مقام پر ہو، وہ اس آواز کو سنے گا، اس آواز کو سمجھے گا۔ آواز پوری دنیا کو بیدار کرے گی، یہ ہماری احادیث میں ہے، اور مولا کے ظہور کی ایک اہم ترین علامت ہے آسمانی آواز، اور ہم سب جو ہے اس آواز کے منتظر ہیں۔ ہو سکتا ہے یہی جو ماہ رمضان آنے والا ہے، کہتے ہیں وہ ماہ رمضان کی 23ویں جو شب ہے، اس شب میں وہ آواز آئے گی۔ خدا کرے اسی ماہ رمضان میں یہ آواز ہم سن لیں۔ لیکن یہ جو آواز آئے گی، اس آواز نے پیغام کیا دینا ہے؟ میں جس نقطے کی طرف لا رہا ہوں کہ مولا کے آنے سے پہلے کس طرح لوگ وہ مہدوی ملت تیار ہوئی ہوگی، اس کی نشانی کیا ہے، اس پر آپ توجہ کریں۔ جب یہ آواز آئے گی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ایک ہلچل مچے گی۔ لوگ سوچیں گے یہ آواز کہاں سے آئی، اور اس کا جو پیغام ہے، پیغام میں مولا کے ظہور کی بشارت ہے۔ امام قائم کا نام جو ہے وہ ذکر ہوگا، ساتھ ایک جملہ بھی ذکر ہوگا، اور وہ ایسا جملہ ہوگا جس نے پوری دنیا کے مومنین کو خوشحال کرنا ہے۔ اور یہ ہماری روایات میں ذکر ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اپنی آواز میں جہاں مہدی کے آنے کی بشارت دیں گے، وہاں یہ بھی بتائیں گے کہ حق ہمیشہ شیعان علی کے ساتھ تھا اور شیعان علی کے ساتھ ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی شیعان علی ہیں ان کے چہرے مسکرا اٹھیں گے۔ اور اس آواز کے بعد ایک آواز زمین سے نکلے گی، جس کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں یہ ابلیس سے ملعون کی آواز ہوگی کہ جو اس آسمان سے آنے والی آواز کو جھٹلائے گا، اور وہ کیا کہے گا کہ حق فلاں کے ساتھ ہے، ایک اور شخص کا نام لے گا کہ جو بلاخر دشمنان اہل بیت میں سے تھا۔ تو لوگ اس آواز کے بعد متردد ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے کہ یہ بلاخر کیا چکر ہے۔ لیکن فرق جو ہے وہ یہاں ہے کہ وہ جبرائیل کی آواز آسمان سے لوگ سنیں گے، ابلیس کی آواز زمین سے سنیں گے۔ اب یہاں ہمارے جو اسکالر حضرات ہیں، جو ماہرین مہدویت ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آج کے دور کی ترقی کو دیکھیں تو یہی لگتا ہے کہ وہ جو زمین سے آواز آئے گی وہ یہ میڈیا کی آواز ہے، چونکہ میڈیا تو عالمی استکبار کے ہاتھ میں ہے، عالمی سامراج کے ہاتھ میں ہے، اور وہ تو کبھی بھی نہیں چاہتے کہ مولا کا ظہور ہو اور ان کی نصرت کے لیے لوگ تیار ہوں اور لوگ حق کی طرف بڑھیں۔ وہ یقیناً اس آواز کو جھٹلانے کی کوشش کریں گے زمین سے، یعنی یہی میڈیا جو ابلیس کے ہاتھوں میں ہے، ابلیس نما لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، یہ اس آواز کو جھٹلائے گا۔ اور اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں اس آواز جبرائیل کو سننے کے بعد اگر کوئی مہدی کی نصرت کے لیے نہ بڑھے، اگر کوئی حق کے لیے نہ نکلے، پھر وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ ایمان کی معرفت حاصل کرو کہ جب یہ نشانیاں ظاہر ہونی شروع ہو جائیں اس وقت ہمیں حقیقی مہدی کی ساتھ پہچان بھی ہو، تاکہ ہم حق کے لشکر کی طرف بڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی بے معرفتی کی وجہ سے
لا علمی کی وجہ سے مولا کا ساتھ نہ دے سکے یا دشمنان کی طرف چلے جائے، اسی لیے تو زور دیا گیا ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرو، چونکہ اہل معرفت ہی حقیقی معنوں میں کامیاب ہے، اور جو معرفت حاصل نہیں کریں گے، حدیث یہ کہتی ہے پھر وہ جہالت کی موت مریں گے۔ اور یہاں جہالت سے مراد صرف جاہل ہونا نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ نے اس جہالت کی اور احادیث کے ساتھ تشریح بھی کی۔ فرمایا مات یہودین مات نصرانین، فرمایا وہ ہو سکتا ہے یہودی کی موت مرے، نصرانی کی موت مرے، فرمایا ماتا کافرن، ہو سکتا ہے کافر کی موت مرے، اسے پھر اسلام پر موت نصیب نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب جس چیز کی طرف میں آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جب آواز آئے گی دنیا تشیع میں کیا ہوگا، بلاخر ہم انتظار تو کر رہے ہیں نشانیوں کا، جب یہ نشانی ظاہر ہوگی دنیا تشیع میں کیا ہوگا۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا اور سینکڑوں بار شاید ہزاروں بار کہ جب سفیر سید الشہداء جناب مسلم کوفہ تشریف لے گئے، اس وقت لوگوں نے بڑھ چڑھ کر بیعت کی، بڑی تعداد میں بیعت۔ اب اس کی ذکر ہے 17,000 70,000 مختلف روایات، ہزاروں کی تعداد میں۔ اب یہ ایک قسم کا اظہار عقیدت تھا خاندان اہل بیت سے، اظہار محبت تھا، لیکن یہ تیار نہیں تھے مولا حسین کے لیے۔ جس چیز کی طرف آ رہا ہوں، جو شروع میں جو میں نے کہا کہ یہ علم جو ہے ولایت کا کون اٹھائیں گے؟ اہل البصر، امیر المومنین کا فرمان 173 نمبر خطبہ۔ اہل بصیرہ اور بابصیرت شیعہ کون ہے؟ جو وقت کے امام کی معرفت رکھتا۔ جناب مسلم نے جب اس زمانے کے امام کی بیعت لی، کتنے ہزار کوفیوں نے بیعت کی، آپ نے سنا ہے، پڑھا ہے۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ تاریخ ہمیشہ ہر سال یہ دہرائی جاتی ہے کہ جب ابن زیاد آیا اور اس نے جب لوگوں کو ڈرایا، کچھ ڈرایا اور کچھ تما دیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جنہوں نے بیعت کی تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گئے۔ اور پھر ایک چیز جو آپ نے سنی ہوگی، اگر نہیں سنی تو میں دہرا دیتا ہوں، کہ اس وقت کی جو کوفہ کی بیویوں کا کردار تھا وہ کیا تھا کہ جب انہوں نے سنا کہ ابن زیاد نے یہ کہا ہے کہ جو بھی مسلم کے ساتھ رہے گا، 2-3 چیزیں اس نے کہی تھی۔ ایک تو اس نے کہا تھا میں بیت المال سے اس کا وظیفہ بند کروں گا، ایک آدمی بھی اگر مسلم کے پیچھے رہا تو پورے قبیلے کا وظیفہ بند کروں گا، اور دوسرا اس نے کہا تھا میں لوگوں کے مکان گراؤں گا جو بھی مسلم کا ساتھ دیں گے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ نکلا کہ گھروں سے یہ بیویاں نکلی جنہوں نے آ کے، بہن نے بھائی کا ہاتھ پکڑا، بیٹی نے باپ کا، بیوی نے شوہر کا، اور ان کو کھینچ کر لے گئی کہ ہمارے تو گھر گرنے والے ہیں، ہمارے تو وظیفے بند ہونے والے ہیں۔ یہ کوئی سادی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ روزہ عاشور بھی جب مولا نے کہا کہ تم نے تو خط لکھے تھے، بعض لوگ جو سامنے تھے، تم نے تو خط لکھے تھے، پھر تم میرے مقابلے میں کیوں آئے؟ وہاں بھی یہی بات کی کہ ہمیں ابن زیاد نے وظیفے بند کرنے کی دھمکی سے خار کر دیا، ذلیل کر دیا ہے حسین، آج ہم تیرے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ یعنی یہ دنیا کا مال، یہ مادیت کتنی بسا اوقات انسان کے لیے اہم بن جاتی ہے کہ وقت کے امام کے مد مقابل کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو کہا گیا معرفت پیدا کرو، اس لیے تو کہا گیا بصیرت پیدا کرو۔ اس وقت ہوا کیا تھا؟ بیویاں نکلی گھروں سے، انہوں نے اپنے اپنے عزیزوں کے ہاتھ پکڑے اور ان کو لے گئی۔ اب آپ نے خود سنا کہ جناب مسلم نے جب نماز شروع کی تھی اس وقت بڑا مجمع تھا، اور جب آخری نماز کی
آخری سجدے اور سلام، اس کے بعد جب پیچھے دیکھا تو مسلم کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ تو سنا ہے، بار بار سنا ہے۔ میں بس یہ واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں، زمانے کی حجت نے پکارا، اپنا سفیر بھی بھیج دیا، لوگوں نے بظاہر رغبت کا اظہار بھی کیا، لیکن ایک دنیا کی مادی خواہش نے اتنا مجبور کیا، اتنا رسوا کیا ان کوفیوں کو کہ آج تک وہ ضرب المثل بن گئے، اتنا رسوا کیا کہ ان کی بے وفائی جو اس زمانے میں انہوں نے سرکار امام مولا حسین سے کی، آج وہ ہماری زبانوں پر ہے کہ کوفی بے وفا۔ یہ اس زمانے کی قوم نے جو کچھ اپنے زمانے کی حجت کے ساتھ کیا، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اب میں آتا ہوں اس کی طرف، کہتے ہیں جب یہ آسمان کی آواز آئے گی اور جب یہ جبرائیل کی آواز پوری دنیا میں آئے گی اور دنیا والے امام قائم کی آمد کا اعلان سنیں گے، اور جب دنیا والوں کو بتایا جائے گا کہ مولا کا ظہور ہونے والا ہے، اس وقت عالم تشیع میں کیا ہوگا؟ احادیث بتاتی ہیں، روایات بتاتی ہیں، معصوم امام فرماتے ہیں اس وقت ہماری مومنات، یہ جنہوں نے کام کیا ہوگا، یہ جنہوں نے معرفت حاصل کی ہوگی، کہتے ہیں کہ گھروں میں مومنات، یہ ہماری بہنیں، یہ ہماری مائیں اپنے گھر کے مردوں کو کہیں گی آسمان سے جبرائیل کی آواز آ چکی ہے، آپ زہرا کے فرزند کی مدد کے لیے گھر سے نکل کیوں نہیں رہے؟ یہ ہونے والا ہے دنیا میں، یہ میں نہیں کہہ رہا، روایت ہے کہ گھروں کی یہی ہماری بیویاں کہیں گی، بہن بھائی کو کہیں گی کہ تجھے آواز تو آ گئی، تجھے پتہ تو چل گیا زہرا کے لال کو نصرت کی ضرورت ہے، تو گھر سے نکل کیوں نہیں رہا؟ بیٹی باپ کو کہے گی، اور اس وقت گھر کے مرد شاید یہ کہیں کہ ہمیں آپ لوگوں کی فکر ہے کہ اگر ہم چلے گئے، وہ تو شہادتوں کا ایک تسلسل ہے، وہ تو قربانیوں کا تسلسل ہے، اور ہم گئے اور اللہ کی راہ میں جانے دے بیٹھے، پیچھے تمہارا کیا بنے گا؟ یہ کہا جائے گا تو روایت کہتی ہے بہن بھائی کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکالے گی۔ وہ تو سنا نا کہ کوفہ میں کیا ہوا تھا، بہنیں بھائیوں کا ہاتھ پکڑ کر گھر لے گئی اور بیٹیاں باپ کو پکڑ کر گھر لے گئی۔ کہتے ہیں کہ قائم کے ظہور کی جب بشارت آئے گی، جب یہ آسمانی آواز آئے گی، تو ایک عجیب منظر ہوگا کہ مومنات، یہی بیویاں، یہی ہماری بیویاں کہ جنہوں نے تیاری کی ہوگی، یعنی بیویوں کی تیاری کا یہ عالم ہوگا کہ اپنے بھائیوں کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکالے گی، بیٹی باپ کا ہاتھ پکڑ کے گھر سے نکالے گی کہ ہماری فکریں چھوڑ دیں، ہم اپنے انتظام خود کر لیں گی، زہرا کے لال کی فکر کریں گے۔ یہ اس زمانے کا عالم ہوگا، اور یوں پھر پوری دنیا سے لشکر کے لشکر نکلیں گے اور مولا امام زمان کے گرد جمع ہوں گے، اور یہاں سے پھر دنیا کی تقدیر بدلنے کا کام شروع ہو جائے گا۔ 8 مہینے ایک جنگ ہوگی، 8 مہینے کی جنگ، اس سے زیادہ نہیں، لیکن یہ جنگ کیسی جنگ ہوگی؟ پوری دنیا کی تقدیر بدل جائے گی۔ میں کہا کرتا ہوں، اور یہ حقیقت بھی ہے، آپ سب اہل علم، آج دنیا کے اندر سپر پاور امریکہ جیسا ملک یا کسی اور ملک کی مثال دیں، ایک کمزور سے ملک پر حملہ کرتا ہے، افغانستان کہہ لیں، یا جیسے موجودہ جو جنگ ہو رہی ہے، روس نے یوکرائن پہ حملہ کیا ہوا ہے، ایک کمزور ملک پہ، لیکن وہ اس پر اپنا قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتا، کئی سال بھی جنگ کرتا رہے، وہ کمزور سے ملک کو فتح نہیں کر سکتا۔ ویتنام پر حملہ کیا تھا امریکہ نے، عراق پہ کیا تھا، یہ تو ہمارے اپنے دور کی مثالیں ہیں۔ سپر پاور ہے، اس کے پاس بہترین ٹیکنالوجی، دنیا کا بہترین علم، بہترین پاور،
لیکن وہ کمزور سے ملک پر اپنا قبضہ نہیں پیدا کر سکتے۔ مہدی کے پاس کیا ہوگا کہ 8 مہینے میں پوری دنیا کو فتح کرے گا اور ان پر قبضہ کرے گا، جس میں یہ سپر پاورز بھی ہوں۔ آخر کیا ہوگا؟ کبھی اس نقطے پہ سوچیں۔ احادیث کہتی ہیں کہ ایمان کی جو جنگ ہوگی دنیا کے ظالموں سے، یہ کوئی عجیب جنگ ہوگی کہ جس میں مولا صرف لوگوں کی ریاستوں اور جغرافی اعتبار سے بارڈرز کو اور ممالک کو فتح نہیں کریں گے، مہدی اور اس کے ناصر کوئی ایسا کردار دکھائیں گے کہ دنیا کے دل فتح ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دنیا کے دل کہتے ہیں کہ جب امام نے آغاز کرنا ہے اپنی جنگ کا، اور اس جنگ کے اندر دنیا جب ایک عالمی رہبر کو دیکھے گی، اس کا عظیم کردار، اس مسیحا کو، اس منجی کو دیکھے گی اور اس کے ناصروں کا کردار دیکھے گی، اس جنگ کے اندر کوئی ایسا عظیم الہی کردار یہ لوگ دکھائیں گے کہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی لوگ ہوں گے وہ سب یہی کہیں گے۔ وہاں کوئی مذہب کی قید نہیں ہوگی، کسی بھی مذہب کا ہوگا وہ یہی کہیں گے، ہم تو اس طرح کی حکومت، اس طرح کے حاکم، اس طرح کے رہبر، اس طرح کے مسیحوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں دل فتح ہوں گے اور نتیجہ نکلے گا کہ جگہ جگہ دنیا کے اندر اقوام اپنی ظالم حکومتوں کے خلاف خود ہی اٹھیں گی، حتیٰ ایسے بھی مناظر دیکھنے میں آئیں گے۔ روایات بتاتی ہیں کہ کچھ جگہوں پر لوگ خود ہی اپنی ظالم حکومت کو گرائیں گے اور اس ظالم نظام کو ختم کریں گے اور مولا کی طرف پیغام بھیجیں گے کہ اے مسیحا عالم، اے دنیا کے نجات دہندہ، ہم نے اپنے حصے کا کام کر لیا، اپنے حصے کا کام کر لیا، اپنے ملک کے ظالموں کو خود ہی ختم کر دیا، اب تو ناصر بھیج کہ جو تیری طرح ہمارے ملک پر حکومت کریں گے۔ یعنی پوری دنیا میں مولا کے ناصر جائیں گے، صرف لڑنے کے لیے نہیں جائیں گے، لوگ خود ان کا راہ ہموار کریں گے۔ اس لیے تو روایات میں آتا ہے کہ یہاں کرداروں کی جنگ ہوگی، یہاں صرف جسموں کی جنگ نہیں ہوگی۔ حتیٰ میں نے روایات میں دیکھا ہے کہ بہت ساری جگہ پر امام کی افواج جائیں گی جنگ کرنے کے لیے، اور دنیا کی افواج جب مولا کے ناصروں کو دیکھیں گی، جب امام کی سپاہ کو دیکھیں گی، اپنے ہتھیار پھینک دیں گی، کہیں گی ہم ان سے نہیں لڑ سکتے، ان سے نہیں لڑ سکتے۔ یقیناً یہاں کوئی علمی برتری صرف نہیں ہے، کردار کی بھی برتری ہے، کردار کی برتری۔ ان پیاسی انسانیت، صدیوں سے پیاسی انسانیت امام زمان اور ان کے انصار کی شکل میں اپنی ان آرزوؤں کو پورا ہوتے دیکھیں گے، اپنے حقوق کو کہ جو صدیوں سے پامال ہو رہے ہیں۔ اس لیے تو کہا، یہ بڑا اہم جملہ ہے جو شیعہ سنی احادیث میں آیا ہے، اس میں یہ نہیں کہا گا کہ مہدی لوگوں پر اسلام کو نافذ کرنے کے لیے حکومت کریں گے، یہ نہیں کہا گیا کہ وہ کسی خاص شریعت کو، کہا گیا وہ عدل سے زمین کو بھرنے کے لیے حکومت کریں گے، ایسا کردار دکھائیں گے، ایسا عادلانہ نظام دکھائیں گے کہ چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ ان کے زمانے میں عدل اس طرح نافذ ہوگا کہ آپ کے گھروں میں بھی عدل اس طرح داخل ہوگا، آپ کو خود داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح سردی خود داخل ہوتی ہے آپ روک نہیں پاتے، گرمی خود داخل ہوتی ہے آپ روک نہیں پاتے، کوئی ایسا سما باندھے گا زہرا کا لال، کوئی ایسی عادلانہ حکومت بپا کرے گا کہ عدل خود بخود گھروں میں گھستا چلا ہے، کہ گھروں کے نظام بھی عدل پر قائم ہو۔ اب یہ جو عظیم الشان الہی حکومت قائم ہوگی، امام کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنائیں گے۔ اب دیکھیں نا، بسا اوقات ہم مختلف جگہوں پر یہ نام نہاد مجاہدین دیکھتے ہیں، یہ بھی اپنے آپ کو بسا اوقات یہ کہتے ہیں کہ ہم وہی مہدوی فوج ہے، کہتے ہیں یہ وہی آخر الزمان میں ہم وہی ہیں کہ جن کی بشارت ہوئی، لیکن ان میں اور مولا میں فرق کیا ہے؟ یہ نام تو اسلام کا لیتے ہیں لیکن بے پناہ بے رحمی کا مظاہرہ کرتے ہیں،
اور اپنی فہم اور اپنی منطق کے مطابق جس طرح کا اسلام یہ سمجھتے ہیں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر ہی دوسروں کو تکفیر کرتے ہوئے، کافر قرار دیتے ہوئے کس طرح تشدد کے ساتھ، بے رحمانہ طریقے کے ساتھ ان کو ظلم ڈھاتے ہوئے انہیں قتل کیا جاتا ہے۔ اور عجیب سی بات یہ ہے کہ یہ دنیا کے جو حقیقی کافر اور مشرک ہیں ان سے نہیں لڑتے، مسلمانوں کو کافر بنا کر ذبح کرتے ہیں، یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ایمان کچھ اس طرح کا مزاج، کچھ اس طرح کا نظام لائیں گے، حقیقی شیطانوں سے ٹکرائیں گے، حقیقی کافروں سے ٹکرائیں گے، حقیقی مشرکوں سے ٹکرائیں گے، اور کسی پر ظلم نہیں کریں گے، کسی پر بے رحمی کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب مولا حکومت کریں گے لوگوں کو اس وقت دو ہی زمانے یاد آئیں گے، اور یہ روایات میں ہے، خود سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ فرماتے ہیں کہ جب میرا فرزند مہدی اٹھے گا، کہ جس کی پہلے توصیف کی کہ میرا ہم نام ہوگا، میرا ہم شکل ہوگا، فرماتے ہیں وہ میری سیرت پر لوگوں کو دعوت دے گا، میری سنت پر لوگوں کو دعوت دے گا، میرے طریقے پر لوگوں کو دعوت دے گا۔ مولا تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئیں گے۔ اگر جنگ کریں گے تو سرکار کے نقش قدم پر دنیا کفار سے، دنیا شرک سے، ظالموں سے جنگ کریں گے، مسلمانوں سے جنگ نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کے اندر جو اہل فتنہ اور فساد ہیں ان سے امیر المومنین کی سیرت پر چلتے ہوئے جنگ کریں گے۔ عام گناہگار مسلمانوں کو تو میرے مولا توبہ کی راہ دکھائیں گے، ہدایت کی راہ دکھائیں گے۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، بس اوقات ہم اپنے بعض خطیبوں کو دیکھتے ہیں، لوگوں کو خام خواہ ڈرا دیا جاتا ہے کہ جب مولا آئیں گے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، امام جب آئیں گے جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا، جو گناہگار ہوگا اس کی ایک ہی سزا ہے، اس کا سر قلم ہوگا۔ یہ کہاں سے چیزیں آئیں؟ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے حقیقت سے۔ میرے مولا امام معصوم ہیں، میرے مولا جو ہیں وہ کردار محمد دکھانے کے لیے آ رہے ہیں، وہ کردار علوی دکھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اسلام نے جس جرم کی جو سزا رکھی ہے وہی سزا دیں گے، نہ کہ ہر جرم کی سزا قتل۔ ہر جرم کی سزا اگر قتل ہو تو یہ خود ظلم ہے۔ مہدی ظلم کو مٹانے کے لیے آ رہا ہے، کوئی نیا ظلم کرنے کے لیے نہیں آ رہا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کوئی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا، گناہگاروں کو راہ ہدایت دکھائیں گے۔ اگر جنگ ہوگی ظالموں سے ہوگی، اہل فتنہ سے ہوگی، دنیا کفار سے ہوگی، نہ کہ مسلمانوں سے، نہ کہ مظلوموں سے۔ حتیٰ کفار کے اندر جو مستضعفین ہیں، جو مظلوم ہیں، ان سے بھی نہیں ہوگی۔ امام نے کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کرنا۔ میں نے کسی روایت میں نہیں دیکھا کہ مولا زبردستی کسی کو مسلمان کریں گے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، چونکہ زبردستی کا اسلام نہ اسلام کے لیے فائدہ مند ہے، نہ اس شخص کے لیے، نہ امام وقت کے لیے۔ آپ کردار ایسا دکھائیں لوگ خود آپ کی طرف کھنچے چلے آئے، آپ تعلیمات ایسی دکھائیں، مہدی اور اس کے ناصر ایسا کردار دکھائیں گے، ایسا اہتمام کریں گے، کوئی ایسا اسلامی نظام نافذ کریں گے کہ لوگ خود اپنے باطل دین چھوڑ کر جوگ در جوگ اسلامی سپاہ اور اسلامی ملت میں داخل ہوں۔ حقیقت یہ ہے، لوگ خود داخل ہوں گے اپنی چاہت سے۔ اور پھر وہ وقت آئے گا، سورہ نور کی 55 نمبر آیت، اور اسی طرح قرآن میں متعدد بار پروردگار نے فرمایا کہ وہ دن آئے گا کہ لِیُظْہِرَ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، کہ دین اسلام، پروردگار پوری دنیا پر دین اسلام کو غلبہ دے گا، یعنی اسلام خود بخود غلبہ پیدا کرے گا، خود لوگ اپنی چاہت سے اسلام کی طرف آئیں گے۔ اور پھر ایک دن آئے گا جس طرح سورہ نور کی 55 نمبر آیت میں پروردگار فرما رہا ہے کہ یعبدوننی، پھر پوری دنیا میری عبادت کرے گی، پھر کسی جگہ پہ کوئی شرک نہیں ہوگا۔ اور چھٹے مولا فرماتے ہیں زمین کے ہر گوشے پر توحید کا پرچم لہرائے گا، اور جگہ جگہ پر اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوں گی۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔
میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اس نتیجے پر کہ آخر یہ جو کہ شروع میں بھی میں نے بیان کیا، یہ آغاز کہاں سے ہونا ہے مولا کے ظہور کا؟ میرے عزیزو، حضار محترم، علماء کرام بھی تشریف فرما ہے، یہ ہم سے ہی ہونا ہے، ہم نہیں کرنا ہے۔ باہر جتنی بھی نشانیاں آپ دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں یہ نشانی بھی ہے یا نہیں، ہمیں تو تطبیق کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ نشانیاں جس میں نے بھی ایک بات کی آسمانی آواز کی، یہ ساری اسی وقت ظاہر ہوں گی جب ہم خود تیار ہوں گے، جب وہ ملت تیار ہوگی۔ آخر 1100 سال ہونے والے ہیں مولا کو آئے دنیا میں، امام کن کا انتظار کر رہے ہیں؟ امام ہمیشہ اپنے ناصروں کا انتظار کر رہے ہیں۔ کسی نے چھٹے مولا سے پوچھا، مولا اتنے لوگ، جناب سدیر سیرفی کی روایت مشہور روایت ہے، اس نے کہا مولا 1 لاکھ شیعہ ہے آپ کا اس زمانے میں، چھٹے مولا کے زمانے میں، آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ امام نے تعجب سے کہا 1 لاکھ شیعہ؟ اس نے کہا مولا 2 لاکھ شیعہ۔ میرے مولا نے کہا 2 لاکھ شیعہ، پھر تعجب کیا، اس نے کہا آدھی دنیا۔ امام نے تعجب سے کہا آدھی دنیا، فرمایا سیرفی یہ سامنے ایک غلہ جا رہا ہے بھیڑوں کا، ذرا گنو یہ کتنی ہیں؟ اس نے کہا 17 ہیں۔ فرمایا اتنے بھی ناصر ہوتے تو صادق آل محمد قیام کرتے۔ اب ہو سکتا ہے آپ کہیں مولا کے تو شاگرد 4000 تھے، جی ہاں 4000 شاگرد تھے، اہل بزم تھے لیکن اہل رزم نہیں تھے، محب تھے لیکن اہل نصرت نہیں تھے۔ آج بھی کروڑوں شیعہ ہیں، عجیب بات نہیں ہے؟ میرے مولا کا غم کتنا بڑا غم ہے۔ آپ لوگ ہم سے پوچھتے ہوں گے کہ 313 ناصر پورے نہیں ہو رہے، آیا مولا کے 10,000 جوان جو ان کی فوج کا حصہ بننے ہیں، جن سے قیام شروع ہونا ہے، وہ پورے نہیں ہو رہے؟ یقین مانے یہ صرف آپ کا سوال نہیں، میرے مولا کا بھی ہے کہ لاکھوں کروڑوں شیعہ ہیں، میرے 313 ناصر کیوں نہیں ظاہر ہو رہے؟ میرے وہ 10,000 12,000 جوان بچے کیوں نہیں ظاہر ہو رہے؟ ہم کیوں نہیں تیار ہو رہے؟ خصوصیات ذکر ہیں، صفات ذکر ہیں، ساری چیزیں کتابوں میں موجود ہیں، لیکن وہی باتیں نہ ہم پڑھتے ہیں نہ ان پر عمل کرتے ہیں۔ یقین مانے آج سے اگر ہم یہ تہیہ کر لیں، اب تو علم آپ کے ہاتھوں میں، آپ کی گود میں پہنچ چکا ہے، اس وقت آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، یقین مانے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر انٹرنیٹ ہے، ہزاروں علماء کی تقریریں، مقالات، کتابیں، صرف تھوڑا سا سرچ کریں کہ وہ 313 ناصر جن کا میرے مولا انتظار کر رہے ہیں ان کی خصوصیات کیا ہیں، وہ 10,000 جوان کہ جن کا میرے مولا انتظار کر رہے ہیں ان کی خصوصیات کیا ہیں، صرف اسی کو سرچ کریں، ایک لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ کوشش کریں آج سے میں اپنے اندر اپنے مولا کے مزاج کے مطابق وہ خصوصیات پیدا کرنی شروع کروں، آج کے حسین کے تقاضے پورے کرنے شروع کروں، اس طرح کا بنوں جس طرح کا آج وقت کا علی چاہتا ہے، تو کیوں نہیں وہ ملت خود بخود ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی۔ وہ ہم میں سے ہی ظاہر ہونی ہے، میرے مولا ہم میں سے انتظار کر رہے ہیں۔ وہ 313 ناصر کہ جن کے ایمان کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں، وہ 313 میں سے ہر ایک کا ایمان تم میں سے 100 مومن کے ایمان کے برابر ہے۔ آخر وہ کیسے ہوگا؟ وہ 313 جن کی عظمت پہ میرے مولا کائنات امیر المومنین کے اتنے خطبے ہیں، اتنے ارشادات ہیں، فرماتے ہیں مولا کائنات جو خود معرفت کا پہاڑ ہے، فرماتے ہیں مہدی کے ناصر وہ ہیں کہ یعرفون اللہ حق کا معرفت ہی، اس انداز سے اپنے رب کی معرفت رکھتے ہیں جس طرح معرفت رکھنے کا حق ہے۔ اتنی عظمت آخر وہ کیسے پیدا ہوگی؟ کس طرح ہم مولا کے ناصر بنے؟ آج سے اگر ہم یہی سوچنا شروع کر دیں اور کوئی نہ کوئی ایک خصوصیت اپنے اندر پیدا کرنی شروع کر دیں، تو کیوں نہیں کچھ عرصے کے بعد دنیا بھی دیکھے گی اور میرے مولا کا انتظار بھی ختم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کو وہ ملت قرار دے جو مہدی کا انتظار ختم کرے، ہم سب کو وہ ملت قرار دے جو مولا کے ظہور کا سبب بنے، پروردگار ہم سب کو وہ ملت قرار دے جو مولا کی تنہائیوں کو ختم کرے،
خدایا بہت گناہگار ہیں، ہم نے اپنے گناہوں سے، اپنی کل علمی، اپنی جہالت، خواہشات نفسانی کی پیروی سے اپنے رب کو بھی ناراض کیا ہوا ہے، اپنے زمانے کی حجت کو۔ پروردگارا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں ان اعمال سے مزین فرما جس اعمال سے رب بھی راضی ہو اور یوسف زہرا کا قلب مبارک بھی خوشحال ہو۔ پروردگارا ہمارے رہبر، ہمارے فقہاء، قائد ملت، خدایا ان کو طول عمر عنایت فرما۔ پروردگارا جہاں جہاں بھی مجاہدین ہیں، جہاں جہاں بھی اہل مقاومت ہیں، خدایا ان سب کو فتح نصیب فرما۔ ہماری ملت بالخصوص پاکستان کے حالات پہ رحم فرما، ہمیں نیک عادل حکمران عطا فرما۔ پروردگارا حاضرین کے دلوں میں پتہ نہیں بے پناہ دعائیں ہیں، تو جانتا ہے، ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگارا جہاں جہاں بھی مومنین بیمار ہیں، خدایا ان سب کو شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما۔ بالخصوص ہمارے برادر حجت الاسلام توقیر عباس قادمی صاحب، ان کے کزن سید ظہیر عباس گیلانی اور ان کے خانوادہ جنہوں نے اہتمام بھی کیا ظاہر النیاز کا، پروردگارہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما۔ اسی طرح یہ جو ٹیم یہاں کام کر رہی ہے، جناب ہمارے برادر بزرگ محترم انقلابی صاحب اور ان کے ہمراہ، پروردگار یہ سب مولا امام زمان کے گمنام سرباز ہیں، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، حاضرین کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ بالخصوص مولانا توقیر عباس قادمی صاحب کے گھرانہ کے جتنے بھی مرحومین ہیں، پروردگارہ سب کو محمد وال محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ خدایا جتنے بھی شہداء ملت، اس طرح وہ مجاہدین جنہوں نے اپنی جانیں دی، اسی طرح اس حرم میں جو مرحومین کہ جن کے لیے اہتمام کرتے ہیں انقلابی صاحب، یہاں زائرین میں جو مرحومین، اس طرح حاضرین کے مرحومین، پروردگارہ سب کو حضرت زہرا کی شفاعت روز قیامت نصیب فرما۔ ایک آج بھی ایک مرحومہ، ایک طالب علم کی عزیزہ، پروردگارہ انہیں بھی درجات، ان کی بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں، پروردگارہ ان کے سیئات کو معاف فرما، ان کا بھی مقام اعلیٰ علیین میں قرار دے۔ پروردگارہ بحق محمد والے محمد جوار حضرت معصومہ میں ہیں، دعائیں تو بہت ساری ہیں، لیکن ہماری پہلی اور آخری دعا یہی ہے، اس قابل بنا کہ یوسف زہرا کی آنکھوں میں قرار پائے، ان کی نگاہوں میں آئے، ان کی دعاؤں میں آئے، ان کے ظہور میں تاجیل فرما۔ پروردگارہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور انقلابی صاحب کی ٹیم کی توفیقات میں اضافہ کے لیے، اور جس برادر نے اہتمام کیا ہے ان کی توفیقات میں اضافہ کے لیے، صلوات پڑھیں بر محمد و آلہ۔